اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اب آپ کو میں اتنی خوبصورت قرآن کے اندر زبان کا استعمال دکھانے لگا ہوں۔ قرآن کے اندر کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے بارے میں بتایا کہ یہ سب کچھ جو ہے ایک وقت مقررہ تک چل رہے ہیں، یعنی اس کے بعد ختم ہو جائیں گے، جس طرح یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 کے اندر، اسی طریقے سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 کے اندر کہ سورج چاند یہ سب ایک مقررہ وقت تک چل رہے ہیں، اسی طریقے سے سورہ رات کی آیت نمبر 2 کے اندر کہ سارے نظام کی ہر چیز ایک ایک وقت مقررہ تک یعنی ختم ہو جائے گی۔ سورہ زمر میں بھی کہا کہ سورج چاند چل رہے ہیں لیکن یہ ایک وقت مقررہ پر ختم ہو جائیں گے، سورہ زمر آیت نمبر 5 میں۔ لیکن کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ سورج چاند کے بارے میں ذکر کرتا ہے، ہم نے جو سورج چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ ختم ہو جائیں گے، کہا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، یہ ایز اے نعمت ہمیں بتائیے۔ اسی طریقے سے سورہ نحل کی آیت نمبر 12 میں کہا کہ تمہاری بھلائی کے لیے دن رات سورج چاند مسخر کر رکھا ہے اور سب تارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں، اس میں بہت سی نشانی، یعنی اس میں یہ نہیں بتایا کہ یہ ختم ہو جائے گا سارا نظام۔ تو ایسا کیوں ہے کہ کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا وقت مقررہ پر، اور کسی جگہ پر نہیں ذکر کیا؟ اب آپ خوبصورتی دیکھیں، جب آپ کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں، کوئی اپنا احسان یاد دلاتے ہیں، کسی کو تحفہ دیتے ہیں، تو کیا آپ اس وقت اس کی اچھائی بتاتے ہیں، یا اس وقت بتا رہے ہوتے ہیں یہ میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، یہ آپ کے لیے کھانا لایا ہوں، یہ آپ کھائیں گے، ختم ہو جائے گا کھائیں گے؟ تو یہ کوئی سینس لیس بات ہے کہ کسی کو جب آپ کو اچھی چیز دے رہے ہو تو آپ اس کے بینیفٹس بتائیں گے، اپنا احسان دکھائیں گے، خاص طور پہ جب کسی کو تحفہ دے رہے ہو۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، جب اللہ نے اپنا احسان ہمیں بتایا کہ کر رہا ہے، یعنی کہ ہمارے لیے بنایا، ہمارے لیے ایک تحفہ، ہمارے لیے ایک نعمت، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہے گا کہ یہ میں تمہارے لیے سورج چاند بنایا یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 33 کے اندر، وہ سخر لکم، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے، جب اللہ کہتا ہے سخر لکم تمہارے لیے بنایا، تو اس وقت کہے گا یہ لگاتار چلے آ رہے ہیں، اس وقت یہ نہیں کہے گا ختم ہوں گے۔ اسی طریقے سورہ نحل آیت نمبر 12 میں اس نے تمہاری بھلائی کے لیے دن رات سورج چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور سب تارے اسی کے حکم سے مسخر ہیں، یہاں پہ یہ نہیں کہے گا ختم ہو رہے ہیں۔ لیکن جب کہ باقی 4 آیات میں سورہ زمر آیت نمبر 5 میں اس نے اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا تمہارے لیے، حتیٰ کہ ہمارے لیے ہی ہے، لیکن یہاں پہ ذکر نہیں کیا اس کا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سخر الشمس والقمر، بس سورج چاند کو مسخر کیا، تمہارے لیے نہیں کہا، لہٰذا اب وہ ہر وقت مقررہ تک چل رہے ہیں، ختم ہونے کا بتا دیا۔ سورہ رات میں سخر الشمس والقمر، یہ نہیں کہا تمہارے لیے، لہٰذا ہر چیز وقت مقررہ تھا، ختم ہونے والی ہے۔ سورہ فاطر میں بھی سخر الشمس والقمر لکم نہیں کہا، تمہارے لیے نہیں کہا، لہٰذا یہ بھی وقت مقررہ تھا، یہاں پہ ذکر کر دیا۔ اور اس طریقے سے سورہ لقمان میں بھی سبحان اللہ، جہاں جہاں کہا تمہارے لیے، تو وہاں پہ چونکہ ہمارے اوپر ایک احسان تھا، ہمیں جیسے ایک تحفہ دے رہے ہیں، وہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ ختم ہونے والے، مناسب بات نہیں تھی ادھر۔ اور جہاں تمہارے لیے ذکر نہیں کیا وہاں پہ بتایا یہ کہ وقت مقررہ تک چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت اور باریک بینی کے ساتھ زبان کا استعمال ہے۔ اور یہ چیزیں دیکھ کے انسان جو ہے وہ اپنے اس نسلی اور وراثتی ایمان سے نکلتا ہے کہ جس گھرانے میں بس مسلمان ہوں، کیونکہ مسلمان گھرانے میں، اس سے دل کے اندر وہ ایمان راسخ ہوتا ہے، وہ پکا ایمان پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کلام کوئی عام سا کلام نہیں، یہ واقعی میں خدا کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام پر یقین کی حد تک ایمان دے کہ خدا کی طرف سے سبحانک اللہم، اور آخرکار اس کلام کے اس یقین کے ساتھ واپس اس روئے عرض پہ وہ حقیقی جو ہے وہ خلافت قائم کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔